پیارے ویورز، سب کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں اور سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش و خرم ہوں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی نظم طلوع اسلام، جو کہ KPK بورڈ کے جماعت دہم کا حصہ ہے، چوتھے بند کی تشریح آج ہم کریں گے۔ تیسرے بند کی تشریح میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں، جس کا پہلا شعر ہے: یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ مقصود فطرت یعنی قدرت کا مقصد، رمز کہتے ہیں اشارے کو، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، اور جہانگیری یعنی سلطانی یا فتح دنیا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ مسلمانوں سے گویا ہے کہ اے مرد مسلماں، یہی بات تجھ پہ لازم ہے کہ تو بھائی چارے کی فضا کو عام کر دے، کیونکہ خداوند تعالیٰ بھی اسی مقصد کے تحت تجھے دنیا میں لے آیا ہے، اور مومن کی شان بھی تو یہی ہے کہ وہ اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کر کے پوری دنیا پر حکومت کرے اور رنگ و نسل کے بت کو توڑ کر امن و محبت کے چراغ روشن کرے۔ دوسرا شعر ہے: بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بتان رنگ و خوں یعنی رنگ و نسل کے بت، اور ملت کہتے ہیں قوم کو۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر فقط ایک ہی مسلم بن جا، اور سرحدات کی تقسیم چھوڑ کر قوت اور باطل کے لیے فقط ایک ہی ریاست بن جا، کیونکہ رنگ و نسل کا فرق اخوت اور محبت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اے مسلمان، تو ایسے اتحاد کی زنجیر بنا کہ تیری شناخت تورانی، ایرانی اور افغانی کی بجائے صرف ملت اسلام کے فرد کے طور پر ہو، یعنی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تیسرا شعر ہے کہ میان شاخ سارا، صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ مرد مومن سے مخاطب ہیں کہ اے مرد مومن، تو کب تک غیروں کی محفل آباد کرتا رہے گا؟ تو کب تک دوسروں کے بھروسے جیتا رہے گا؟ اور تو کب تک خوشامدی بن کر زندگی بسر کرتا رہے گا؟ اے مرد مسلمان، تو وہ مومن مرد ہیں کہ اللہ نے جسے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور تیرے بازو میں اتنا زور ڈالا ہے کہ تو اپنا جہاں خود تعمیر کر سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ مسلمان کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ خود اپنے زور بازو پر اڑان بھر کر بلندیوں کو چھوتا ہے۔ چوتھا شعر ہے کہ گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ گماں آباد ہستی یعنی خیالات سے بھرپور زندگی، بیاباں کہتے ہیں ویران جگہ یعنی صحرا کو، جبکہ قندیل کہتے ہیں شمع کو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مرد مسلمان، فکر و خیالات سے بھری اس دنیا میں، اس زندگی میں تیرا دل اور دماغ ہی تو ہے جو کہ یقین کامل سے پرنور ہیں۔
اے مسلمان، تو اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اعتماد کی وجہ سے ہی تو اس دنیا میں ایک روشن اور تابندہ ستارہ ہے جو جگمگاتا ہے، جو تاریک صحراؤں اور تاریک ویرانوں میں بھی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پانچواں شعر ہے کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اس میں استبداد جو ہے اس کی معنی ہے ظلم و جبر، اور اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اے مرد مسلمان، تو اس حقیقت سے ضرور آشنا ہوگا کہ کس طرح قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا شیرازہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کی قوت اور شجاعت، ابو ذر غفاری رضی اللہ کی درویشی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کی صدق و سچائی نے کیسے بکیر کے رکھ دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ نے اس شعر میں تلمیح کا استعمال کیا ہے اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی مومن ہیں، ہم بھی وہی صفات اور شجاعت رکھنے والے ہیں، ہم بھی کفر و باطل کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں۔ چھوٹے بند کا چھٹا اور آخری شعر۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ مشکل الفاظ کی معانی۔ احرار حر کی جمع یعنی آزاد، جادہ پیما یعنی راہ نور، مسافر، راستہ چلنے والا، اور تجمل کہتے ہیں زینت اور آرائش کو، شگاف در یعنی در و دیوار کے دراڑ، اور زندانی کہتے ہیں قید یا اسیری کو۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ مسلمانوں سے گویا ہیں کہ اے مرد مسلمان، تو بھی اپنے بزرگ اور اسلاف جیسا بن کہ وہ جب بھی کسی راستے کو اپناتے ہیں تو اس جرت سے اپناتے ہیں کہ سالوں سے قید اسیر غلام بھی در و دیوار کے دراڑوں سے تماشائے اہل جرت ہوتے۔ اے مسلمان، تیرے آزاد اسلاف اور بزرگان دین آگے بڑھتے تھے تو اس شان سے، اس بہادری سے بڑھتے کہ راستے بھی ان پر رشک کرتے۔ تو اے مسلمان، تو بھی یہ بات جان لے کہ یقین اور اعتماد کی قوت کے ساتھ تو بھی ایک فتح یاب مجاہد اسلام بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی نظم طلوع اسلام کے چوتھے بند کی تشریح۔ انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔